نفرت اور محبت بڑے عجیب جذبات ہوتے ہیں۔ اپنے انداز و اطوار میں یہ ایک دوسرے کے لیے سوا سیر ثابت ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا، اس لیے آس پاس ہی موجود رہتے ہیں اور بعض اوقات ایک کے اندر سے دوسرا جنم لیتا ہے۔ ہم جس شے کو پسند کرتے ہیں اسے نقصان پہنچانے والے سے ہمیں نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے لیے قابل نفرین ہو، اس کی مخالفت کرنے والا ہمیں اپنا اپنا سا لگنے لگتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ فیصل کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں روبی کے لیے محبت اور چاہت کے جو جذبات نوٹ کیے، وہ راجا سے اس کی نفرت اور عداوت کو سمجھنے کے لیے کافی تھے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روبی کو اس حالت میں پہنچانے والے شخص کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی، اس کھلی دہشت گردی کی۔ فیصل نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بے یقینی سے پوچھ بیٹھا، کیا آپ واقعی علیم الدین انکل کے کوئی دیرینہ دوست ہیں؟ میں ہر مظلوم کا دوست اور ہر ظالم کا دشمن ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس میں دیرینہ اور حالیہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اسی وقت ایک پستہ قامت سانولی سی عورت ہمارے قریب آ گئی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ نصرت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فیصل کی آواز نے میرے دل کی گواہی کا عملی ثبوت پیش کر دیا۔ اس نے مذکورہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نصرت آنٹی، یہ امجد صاحب ہیں۔ اس نے اتنا کہنے کے بعد میری جانب اشارہ بھی کر دیا، انکل کے کوئی بہت ہی پرانے دوست ہیں، آپ تو انہیں جانتی ہوں گی۔ نصرت نے اجنبی نظر سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ فیصل کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ مجھے اس لیے نہیں پہچان پا رہی کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں روبی کے سلسلے میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ذرا باہر آئیں۔ نصرت کی آنکھوں میں لمحاتی تذبذب نظر آیا، پھر وہ میرے ساتھ باہر جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس نے قدم اٹھانے سے پہلے تشکرانہ نظر سے فیصل کو دیکھا اور بولی، بیٹا تم روبی کا خیال رکھنا۔ جی آنٹی، فیصل نے فرما برداری سے صرف اتنا کہا اور روبی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نصرت کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد نہایت ہی مختصر اور موضوع الفاظ میں اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ پولیس بھی رشوت لے کر راجا کا ساتھ دے رہی ہے تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا۔ جب بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو گہری تشویش نے اسے گھیر لیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ وہ پریشان لہجے میں بولی، اس واقعے نے میرے حواس مختل کر کے رکھ دیے ہیں۔ آپ مجھے ایک ہمدرد انسان لگے ہیں اور قانون وغیرہ کو بھی جانتے ہیں، آپ ہی کوئی مفید مشورہ دیں۔ میں نے کہا، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ راجا نے روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کیوں کی؟ جب تک اس کے جرم کا محرک سامنے نہیں آئے گا میں آپ کو کوئی راست مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ اقدام قتل کی ایک واردات ہے۔ اچھی طرح اندازہ ہے، وہ پروسوک انداز میں بولی، لیکن میں توقع کر رہی تھی کہ وار راجا کی ماں کی طرف سے ہوگا۔ فیصل مجھے اس سلسلے میں بہت کچھ بتاتا رہتا تھا۔ راجا کی ماں روبی سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس کی کوشش رہی ہے کہ راجا روبی کو ملازمت سے نکال دے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی راجا اس قسم کی حرکت کر بیٹھے گا۔ وہ پہلی کوشش میں ناکام ہوا ہے، میں نے کہا، اور اگر وہ صاف بچ نکلا تو آئندہ بھی ایسی کوشش ضرور کرے گا۔ حالات و واقعات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بچ نکلے گا۔ میرا انداز پرسوچ ہو گیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بے حد فکر مندی سے بولی۔ میں نے کہا، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیٹی روبی اور ایجنسی کے مالک راجا میں کس قسم کا تعلق تھا؟ نادرہ بیگم روبی کو کیوں سخت ناپسند کرتی تھی اور راجا روبی کی جان کا دشمن کیوں ہو گیا؟ میری معلومات کے مطابق روبی اس ایجنسی میں ایک معمولی ملازمہ تھی۔ ملازم اور مالک کی دشمنی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نصرت نے میرے متعدد سوالات کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ روبی کی خواہشات حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں۔ اس کی ابتدائی زندگی غربت اور اسرت میں گزری تھی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی اور اس تبدیلی کے لیے اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو انتہائی دولت مند اور مضبوط ہو۔ وہ قطرہ قطرہ دریا بنانے کی قائل نہیں تھی، بلکہ پورے سمندر ہی کو اٹھا کر گھر میں لانا چاہتی تھی۔ B.Com کرنے کے بعد وہ ملازمت کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بیمار باپ اور بوڑھی ماں اس کا راستہ نہ روک سکے۔ گھر میں پیسے آنے کی امید نے ان کی زبانوں پر قفل ڈال دیے تھے۔
گھر میں آسودگی لانے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اور پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں۔ روبی تھوڑا تھوڑا کما کر زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیک پاٹ کے لیے اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ پھر جب راجا نے اس میں خصوصی دلچسپی لینا شروع کی تو اسے اپنی منزل دو گام پر کھڑی دکھائی دینے لگی۔ اگر وہ راجا سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے سارے دلدر دور ہو جاتے۔ راجا کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس کی خواہش تھی۔ اگر راجا اس سے شادی کر لیتا تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی۔ صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتا نظر آیا تو اس نے دو گام کا فاصلہ خود طے کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران فیصل نے روبی پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے حالات میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کے بارے میں نصرت کو بتاتا رہا، اور نصرت نے ماں ہونے کے ناطے بیٹی کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی، لیکن روبی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، پھر حالات میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ کھلی کھلی اور خوش رہنے والی روبی ایک دم مرجھا گئی۔ اب وہ ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگی۔ ماں نے اس کی دل گرفتگی کا سبب جاننے کی کوشش کی تو کچھ حاصل نہ ہوا، تاہم اس دوران وہ بدستور ملازمت پر جاتی رہی۔ اس کی اداسی اور پزمردگی کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند روز بعد فیصل نے نصرت کو جو رپورٹ دی وہ خاصی تشویشناک تھی۔ نادرہ بیگم کو روبی اور راجا کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہوئی اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلی فرصت میں روبی کو ملازمت سے نکال دے۔ نادرہ بیگم روبی سے شدید نفرت کرنے لگی کیونکہ وہ راجا کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کرنے کی خواہاں تھی۔ روبی کے بارے میں نادرہ کا خیال یہ تھا کہ راجا بے وقوفی میں نالی کے کیڑے سے اٹھ کھیلیاں کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ اس کی کلاس نہیں۔ روبی راجا کی ایجنسی کی ایک مفید ورکر تھی۔ اس نے ماں کے حکم پر روبی کو فوری طور پر ملازمت سے برخاست تو نہ کیا، تاہم اس کی طرف سے ایک دم کھنچ گیا۔ راجا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی تھا۔ وہ نادرہ بیگم کی مخالفت میں نہیں جا سکتا تھا۔ ماں کے فرمان پر وہ روبی کی طرف سے بالکل ہٹ گیا۔ روبی راجا کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھی۔ راجا کے لیے یہ سب کچھ کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر اس کا یہ رویہ روبی کے لیے بڑا اذیت ناک ہو گیا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں کیا شکوے شکایات ہوئیں۔ ابھی یہ کشیدہ صورتحال چل ہی رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، جس کے سبب روبی ہسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ جو لوگ اپنی آنکھوں میں حد سے زیادہ وسیع خواب سجا لیتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے، انہیں بالآخر ایک روز بہت شدید دھچکا پہنچتا ہے۔ حقیقت سے نگاہ چرانے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ روبی کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا سانحہ گزرا تھا۔ نصرت کی پوری کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، آپ کا بھتیجا فیصل مجھے خاصا معقول اور سلجھا ہوا نوجوان لگا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں روبی کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، وکیل صاحب کیا بتاؤں، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اپنوں سے غیر زیادہ کام آتے ہیں۔ غیر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کا اشارہ فیصل کی طرف ہے؟ نصرت نے بڑی رسانیت سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، لیکن اس نے تو مجھے بتایا ہے کہ وہ روبی کا کزن ہے۔ فیصل ہمارے محلے میں رہتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس سے ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ اپنوں سے زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے توصیفی انداز میں اضافہ کیا۔ اس توصیف میں ایک طرح کا افسوس بھی پنہاں تھا۔ بہت ہی سمجھدار اور فرما بردار بچہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ بات روبی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ روبی کی آنکھیں تو آسمان پر چمکنے والے ستاروں پر لگی ہوئی تھیں، زمین پر کھلنے والے گلاب اس کی نگاہ میں کیوں کر آ سکتے ہیں؟ البتہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا کہ نصرت کے ایک جملے کے کوزے میں حقائق کے کتنے بڑے نیل کو بند کر دیا گیا تھا۔ اوہ، یہ بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ نصرت نے پوچھا، اب آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں راجا کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کا جرم سنگین نوعیت کا ہے۔ قتل عمد کا اقدام اگر عدالت میں ثابت ہو جائے تو مجرم کو کم از کم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، مگر عدالت میں راجا کے جرم کو کیسے ثابت کیا جائے؟ آپ نے بتایا ہے پولیس نے راجا کی رہائی کے لیے نادرہ بیگم سے اچھی خاصی رقم کھا لی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بولی، حالانکہ فیصل بھی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کسی بھی صورت راجا کی جان نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اس نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اس سلسلے میں اگر میں کوئی اعتراض نہ کروں تو وہ کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہر قسم کا خرچہ بھی اٹھانے کو تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نوجوان واقعی آپ لوگوں سے مخلص ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا مشورہ خاصا معقول ہے۔ آپ کو مخالف پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔
مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا کار ثواب ہے۔ وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ٹھہریں، میں فیصل کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں، آپ اس سے بات کر لیں، یہ قانونی معاملات میری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد فیصل میرے سامنے کھڑا تھا۔ روبی کے بستر سے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا نزت نے باقی وقت فیصل کو میرے بارے میں بتانے پر صرف کیا ہوگا۔ ہیلو امجد صاحب، اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مجھ سے مصافحہ کیا۔ آنٹی نے بتایا ہے آپ ایک وکیل ہیں اور روبی والے معاملے میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سے زیادہ نہیں برخوردار۔ میرا انداز ایسا چبھنے والا تھا کہ وہ کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اسے کسی خجالت سے بچانے کے لیے ہنگامی موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مجھے روبی سے گہری ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے میں نے راجہ کی وکالت کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ کل میں نادرہ بیگم کی رقم اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا جامعہ تعارف کرایا اور فیصل کو اس تمام گفتگو کا خلاصہ سنایا جو اب تک میرے، نادرہ بیگم، راجہ اور تھانے دار کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، بیگ صاحب، مجھے جس وکیل کی تلاش تھی وہ آپ ہی ہیں۔ آپ ایک ہمدرد اور انسان دوست وکیل ہیں۔ میں آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ روبی کے کیس کو آپ ڈیل کریں۔ اس نوجوان کے جذبے نے مجھے متاثر کیا۔ وہ روبی کو چاہتا تھا اور اسی چاہت میں وہ راجہ کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کا خواہاں تھا۔ جب اس نے میری فیس اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کی بات کی تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، فیصل تم کام کیا کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، میں آپ کی فیس اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کی سخت رکھتا ہوں۔ روبی کے کسی معاملے کے لیے تو میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ آج کل ایسے نوجوان ناپید ہوتے جا رہے ہیں جو کسی کی خاطر کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ اکثر تو اس امید پر چاروں طرف نگاہ دوڑاتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والی لڑکی اتنی مضبوط ہو کہ پھر ان کی زندگی میں کوئی معاشی مسئلہ باقی نہ رہے، آنے والی اسے گھر کے اندر اور باہر دونوں محاذوں پر بھرپور مالی مدد دے اور اس کے روز و شب آرام و آسائش سے بسر ہوں۔ بڑا واحیات سا ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ میں نے فیصل کی طرف ستائشی نظر سے دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبات کی سچائی کو سمجھ سکتا ہوں۔ پھر اس کے اطمینان کی خاطر کہا، میں نے وہ سوال اس لیے کیا تھا کہ تمہاری مصروفیات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سائٹ کی ایک ٹیکسٹائل مل میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور وہاں سے اسے خاصی معقول تنخواہ ملتی تھی۔ فیصل ہر حوالے سے روبی کے لیے موزوں تھا۔ اسے نظر انداز کر کے روبی کا راجہ کی طرف لپکنا سراسر حماقت اور بے وقوفی تھی۔ وہ اپنی طویل و عریض خواہشات کے حصول کے لیے ایک ایسی ڈگر پر قدم رکھ بیٹھی تھی جہاں تاریکی اور تباہی کے سوا دور دور تک اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تو یہ ایک پولیس کیس ہے، اصولی طور پر سرکاری وکیل کو روبی کی حمایت میں بول کر انصاف کا تقاضا پورا کرانے کے لیے زور مارنا چاہیے، لیکن پولیس کے حالیہ رویے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکاری وکیل کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائے گا۔ پھر فیصل کی آنکھوں میں دنیا بھر کی تشویش سمٹ آئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے وکیل والی جو بات کی ہے وہ کوئی فارمولہ نہیں، قانون کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اگر کسی پارٹی کو وکیل سرکار پر بھروسہ نہ ہو تو وہ اپنے کیس کی پیروی کے لیے کسی پرائیویٹ وکیل کی خدمات بطور وکیل یا بطور وکیل استغاثہ حاصل کر سکتا ہے۔ استغاثہ کی طرف سے میں روبی کا کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ فیصل کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن ہو گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب۔ ان شکریہ جات کے چکر میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں، میں نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا۔ جب میں نے تمہاری روبی کا وکیل بننا قبول کر لیا ہے تو کیوں نہ اسی لمحے سے کام شروع کر لیا جائے، آؤ میرے ساتھ۔ تمہاری روبی، ایسے الفاظ نے فیصل کو ایک انوکھی خوشی سے نہال کر دیا۔ وہ یہ پوچھنا بھی بھول گیا کہ میں اسے اپنے ساتھ کہاں لے جا رہا ہوں۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی مانند میرے ہمراہ چلتا رہا اور ہم اس ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے انچارج ڈاکٹر سے کہا، میں ایک وکیل ہوں اور آپ کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ایک شدید زخمی لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس لڑکی کا کیا نام بتایا ہے؟ ابھی تک تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا، میں نے قدرے بد مزہ ہوتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس بد نصیب کا نام روبی ہے۔
لگ بھگ 2:30 دوپہر اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں لایا گیا تھا۔ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے۔ ہاں ہاں، اسے فوراً یاد آ گیا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہم نے اسے انتہائی ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ اس بیچاری کے جسم کی بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ اس وقت وہ مسکن ادویات کے زیر اثر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹروں کی بر وقت کوشش کے نتیجے میں وہ خطرے سے باہر ہے۔ 5-6 روز بعد اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ جب اس کی زبان تھمی تو میں نے کہا، یہ سب تو مجھے بھی معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اسے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پولیس کیس ہے اور واقعات و شواہد اقدام قتل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک زخمی لڑکی کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ ایسی صورت میں تو اس کا بیان اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا جب اسے ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس ڈاکٹر کو شاید بھولنے کی عادت تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدہ اور سوچنے والے انداز میں کہا، آپ نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بیگ صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ جب وہ زخمی لڑکی ہمارے ہسپتال میں لائی گئی اور اٹینڈ کرنے والے ڈاکٹر کو اس نے گاڑی اور گاڑی کے مالک کے بارے میں بتایا تو ہم نے سب سے پہلے پولیس ہی سے رابطہ کیا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہماری نشاندہی پر ہی پولیس نے حادثے کے ذمہ دار شخص کو گرفتار کیا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، روبی کے اب تک بیان ریکارڈ نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس دوران زیادہ تر بے ہوش ہی رہی ہے۔ جب تک اس کی صحت اجازت نہیں دے گی، ہم کسی قسم کے انٹرویو کے لیے کسی شخص کو اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی ذمہ دار پولیس والے کو ہمہ وقت ہسپتال میں رہنا چاہیے تھا۔ روبی کو کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں ایک کانسٹیبل تک ادھر نظر نہیں آ رہا۔ انچارج ڈاکٹر کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ متعلقہ پولیس والوں سے جا کر استفسار کریں، یہ ہمارے فرائض کا حصہ نہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھائی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ آپ مجھے اس ڈاکٹر سے تو ملوا سکتے ہیں، روبی نے جسے گاڑی کے مالک اور نمبر کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کا نام اسد اللہ ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اس سے آپ کی بات نہیں کروا سکتا۔ آپ ڈاکٹر اسد اللہ کا فون نمبر تو مجھے دے سکتے ہیں؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ ایسا کریں کہ اپنا رابطہ نمبر یہاں چھوڑ جائیں، میں ڈاکٹر اسد سے آپ کو فون کروا دوں گا۔ اس کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ ضد نہیں کی اور اپنا وزٹنگ کارڈ اسے دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فیصل ڈاکٹر سے گفتگو کے دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی اس کی زبان کھل گئی۔ بیگ صاحب، میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارا کام کل سے شروع ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تم اپنی آنٹی کو میرے پاس لے آؤ، میں چند اہم کاغذات پر مدعی کی حیثیت سے اس کے دستخط لینا چاہتا ہوں تاکہ عدالت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ایک لمحہ کے توقف سے میں نے کہا، تم نزت کو یہیں ٹھہرنے کے لیے کہنا، میں گاڑی میں سے اپنا بریف کیس لے کر آ رہا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو مقدمے کی داستان جس کا نام ہے شامت مال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہارا کام کل سے شروع ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تم اپنی آنٹی کو میرے پاس لے آؤ، میں چند اہم کاغذات پر مدعی کی حیثیت سے اس کے دستخط لینا چاہتا ہوں تاکہ عدالت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، تم نزت کو یہیں ٹھہرنے کے لیے کہنا، میں گاڑی میں سے اپنا بریف کیس لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر وارڈ میں داخل ہو گیا تو میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں بریف کیس لے کر واپس آیا تو نزت کوریڈور میں ایک دیوار کے ساتھ بچھی سنگی بینچ پر موجود تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے۔ وہ میری کارروائی سے خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ میرا بے حد شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی، ٹھہریں، میں فیصل کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو گاڑی تک چھوڑ آئے گا۔ اس کی فرمائش پر میں ایک سنگی ستون کے قریب ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیصل وارڈ سے نکلا اور بڑے احترام سے اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ ہم پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔
جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تذبذب کا شکار تھا۔ ہاں بولو برخوردار، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں نے اس کیس کا ذمہ تو اٹھا لیا ہے لیکن ابھی تک آپ کی فیس ادا نہیں کی۔ وہ دراصل اس وقت میری جیب میں اس وضاحت کی ضرورت نہیں فیصل، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری حالت اور مجبوری کو سمجھ رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی مقدمہ جیتنے کے لیے جیب میں رقم سے زیادہ دل میں جذبے کا ہونا ضروری ہے، اور تمہارا دل اس معاملے میں خاصا زرخیز ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری فیس کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ تم کل صبح عدالت کے وقت سے پہلے میرے دفتر آ جانا، تم سے اور بھی بہت سی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ فیس والا معاملہ بھی اسی وقت نمٹا لیں گے۔